السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان کا چاند دیکھتے ہی فوراً آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کسی قسم کی تاخیر نہیں برتنی۔ یہ نہ ہو کہ آپ چاند کو دیکھنے کے بعد کافی دیر بعد جا کے یہ وظیفہ یا دعا کریں یا یہ عمل کریں تو پھر اثر نہیں ہوگا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ آپ کے وظیفے نے اور آپ کے عمل نے اثر نہیں دکھایا۔ آپ نے جب بھی جس وقت بھی، میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے بھائیوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، جب بھی جس وقت بھی آپ کی، چاہے جس ملک میں ہے، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، پاکستان میں ہیں، چاہے آپ سعودی عربیہ میں، جاپان میں ہیں، آپ جس ملک میں بھی ہیں، فوری طور پہ جب بھی آپ کو چاند کی کوئی خبر ملے، خوشخبری ملے، جب بھی آپ کو کوئی چاند نظر آئے ماہ شعبان کا، آپ نے فوری طور پہ جب آپ کی نظر پڑے آپ نے یہ عمل کر دینا ہے، یہ وظیفہ کر دینا ہے، یہ دعا کر دینی ہے۔ فوری طور پہ دعا کرنے سے، یہ عمل کرنے سے، جس جگہ بھی آپ کھڑے ہوں بیٹھ جائیں اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر اس میں آپ نے تاخیر برتی، اگر لیٹ ہو گئے تو پھر عمل میں کوئی اثر نہیں رہے گا، آپ کی اس دعا میں کوئی اثر نہیں رہے گا، آپ کا وظیفہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ جس جگہ بھی ہیں، جس مقام پہ بھی ہے، فوراً جب چاند پہ آپ کی نظر پڑے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے تاخیر برتی تو پھر عمل میں اثر نہیں رہے گا۔ میں اپنے تمام ماں بہنوں سے مخاطب ہوں کہ ماہ رجب کے مہینے میں اگر آپ نے کوئی عمل نہیں کیا تو یہ ماہ شعبان کا جو یہ چاند ہے، اس کو دیکھتے ہی فوراً آپ نے یہ عمل کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز پورے سال کی دولت آپ کو مل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے مقدر اچھے کر دیں گے۔ اس سے پہلے جتنے لوگوں نے اس عمل خاص کو کیا، اللہ پاک نے ان کی زندگی کو بدل دیا، وہ کروڑوں کے مالک ہوں گے۔ بچہ بھی اگر یہ دعا کرے گا اس چاند کو دیکھنے کے بعد، اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے مقدر اچھے کر دیں گے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ مقدر رکھنے والی رات اللہ نے رکھی ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ نصیب لکھیں گے۔ آپ جو بھی چاند دیکھ کے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا قبول و منظور فرمائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوئی، جو بھی آپ کی ضرورت ہوئی، انشاءاللہ تعالی عزیز یہ ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہوئے آپ نے جب یہ دعا کی، اللہ پاک آپ کے مقدر پھیر دیں گے۔ جو میرے بہن بھائی مقدر پہ اگر وہ روتے ہیں کہ ان کے مقدر اچھے نہیں ہیں، ان کے نصیب میں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، ان کے روزگار نہیں ہے، ان کے ہاں نیک اور صالح اولاد نہیں ہے، اگر وہ قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، اگر وہ پریشان ہے، ان کو کوئی خدا نہ خواستہ بیماری ہے اور اس میں شفا نہیں مل رہی، اگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، نیک صالح اولاد چاہتے ہیں، اگر خاوند بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہے اس میں اتفاق چاہتے ہیں، پیار و محبت چاہتے ہیں، اگر گھر میں روزی کی برکت چاہتے ہیں، کاروبار دکان کی برکت چاہتے ہیں، آپ نے چاند دیکھتے ہی فوراً یہ عمل کر دینا ہے۔ آخر میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں گا۔ آپ نے عمل کرنے کے بعد کیا اور چیز مزید کرنی ہے کہ آپ کی زندگی سنور جائے، گھر کا بچہ ارب پتی کروڑ پتی بن جائے گا۔ یقین کیجئے جب میں نے یہ عمل کیا اللہ پاک نے میرے لیے غیب کے اسباب پیدا فرمائے۔ یہ عمل خاص کرنے سے اللہ پاک 1000 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے، دولت کے کھول دیتا ہے، مال و متاع کے کھول دیتا ہے، عزت کے کھول دیتا ہے، شہرت کے کھول دیتا ہے۔ آپ نے یہ ہرگز یہ جو چاند کو دیکھنے کے بعد کی یہ دعا ہے، یہ عمل ہے، یہ آپ نے مس نہیں کرنا۔ آج جس نے یہ عمل مس کر دیا تو وہ بڑا بدنصیب اور بدبخت ہو جائے گا۔ ماہ رجب کو اگر آپ نے مس کیے تو آج شعبان کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد یہ دعا، یہ عمل ہے، اس کو آپ نے خودارا کر کے مس نہیں کرنا۔ آپ کی زندگی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کی زندگی بدل جائے، آپ کی نسلوں تک دولت پہنچ جائے، 7 نسلوں تک دولت پہنچ جائے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے اس عمل کو مس نہیں کرنا۔ ماہ شعبان کا یہ جو آزمودہ عمل ہے، جب بھی لوگ، جتنے بھی لوگ اس سے پہلے کروڑ پتی بنے ہیں، ان کی زندگی میں بدلاؤ آیا ہے، اللہ پاک نے ان کو رزق سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، عزت و شہرت سے نوازا ہے، اور ان کی نسلیں آباد ہوئی ہیں۔ اگر ان کے اوپر قرضہ تھا، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہوئے، اگر ان کے پاس ذاتی گھر نہیں تھا، اللہ پاک نے ان کی غیبی مدد کر کے ذاتی گھر عطا فرمایا۔ اگر ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اللہ پاک نے نیک اور صالح ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اگر ان کے ہاں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بیماری تھی جس میں شفا نہیں مل رہی تھی تو اللہ پاک نے اس خاص عمل خاص سے ان کو مستقل طور پہ شفا دی۔ اللہ پاک کے اس خاص یہ جو عمل ہے، اس میں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔
یہ جو ماہ شعبان کا یہ خاص اور مخصوص وقت ہے اور مخصوص قسم کا یہ جو وظیفہ اور عمل ہے، اس سے آپ کی نسلوں کی زندگی بدل جائے گی۔ آج 1 منٹ کا یہ عمل کر دیں، ماہ شعبان کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد یہ عمل کر دیں، آپ نے تاخیر نہیں برتنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ڈھیروں مال و دولت آ جائے، آپ کے گھر کا بچہ بچہ برسر روزگار ہو جائے، آپ کی نسلوں تک دولت کے خزانے پہنچ جائے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں برتنی، اس میں آپ نے مس نہیں ہونا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انتہائی خوش نصیب، انتہائی خوش بخت وہ لوگ ہوں گے جو اس عمل خاص کو آج اپنائیں گے اپنی زندگی میں، اور آنے والی 7 نسلوں تک دولت کو پہنچائیں گے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ ماہ شعبان کے چاند دیکھنے کے فوراً بعد یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز رزق مال و دولت آپ کی 7 نسلوں تک جائے گا۔ آج یہ عمل خاص کر لیں۔ عمل خاص میں بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے جب آپ کو چاند نظر آ جائے، آپ یہ ہے کہ مغرب کے بعد کوشش کریں بوضو ہو جائے، کیونکہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ بوضو ہوں گے تو جب رات پڑے گی، آسمان پہ اندھیرا چھائے گا، تو چاند کی جو ہے وہ چاند کو جب آپ کو چاند نظر آئے گا، آپ کو بوضو ہو کے رہنا ہے۔ سب سے پہلے بوضو ہو کے رہنا، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک کا آپ نے کثرت سے استعمال کرنا ہے، کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ نے 1 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ شارٹ درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھیں، 1 دفعہ میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 1 دفعہ درود ابراہیمی کا اہتمام کر کے آپ نے نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے چاند کو دیکھ کر فوراً درود پڑھنا ہے، 1 دفعہ درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھیں یا شارٹ درود پڑھیں۔ پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے چاند پہ نظر رکھنے کے بعد آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔ چاند کو دیکھنے کے فوراً بعد آپ نے آنکھ بند کر کے جس جگہ جس مقام پہ ہیں آپ فوراً بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے 11 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، 11 مرتبہ یا غنیو۔ اللہ کو اس نام سے جب پکاریں گے تو آپ بھی غنی ہو جائیں گے، صحت کے اعتبار سے کوئی پریشانی ہے صحت کے اعتبار سے غنی ہو جائیں گے، اگر آپ مال و دولت کی کمی ہے تو دولت کے اعتبار سے غنی ہو جائیں گے، آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے تو ذاتی گھر کے اللہ پاک اسباب پیدا کر دیں گے، اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو نیک اور صالح اللہ تعالیٰ اولاد پیدا فرما دیں گے۔ آپ نے یا غنیو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ساتھ اپنی حاجت اور ساتھ نیت آنکھیں بند کر کے چاند کو دیکھنے کے بعد فوراً ایک جگہ بیٹھ کے 1 دفعہ درود پڑھ کے پھر آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اپنی جو بھی ضرورت ہے جو بھی آپ کو مسئلہ ہے اس کی آپ نے نیت خاص رکھیں۔ قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، نیک صالح اولاد چاہتے ہیں، بیماری میں تندرستی چاہتے ہیں، اگر اولاد کے لیے روزگار کی دعا چاہتے ہیں، خود کے لیے اگر برسر روزگار ہونا چاہتے ہیں، جو بھی حاجت ہے جو بھی ضرورت ہے آپ نے یہ حاجت ماننی ہے، اس کی نیت باندھنی ہے، اور یا غنیو یا غنیو یا غنیو 11 ٹائمز، کوئی زیادہ نہیں پڑھنا، آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عمل خاص جو ہے صرف 1 منٹ کے، ویڈیو لمبی ضرور ہوتی ہے، اس میں مقصد اور مطلوب آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، ڈیٹیل دینی ہوتی ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ یا غنیو پڑھ کے یہ دوسرا عمل جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ کوثر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی مختصر یہ سورہ ہے، بچے کو بھی یہ سورت آتی ہے، 1 دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے سورہ کوثر کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ سورہ کوثر جو ہے تمام وظائف کا سردار کہلاتی ہے، دولت اور مال و متاع کا سردار کہلاتی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سے اگر آپ خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں مال و دولت کے رزق کے، تو سورہ کوثر کا وظیفہ بڑا کرامت بڑا مفید ہے، اور یہ جو وظیفہ ہے سورہ کوثر کا یہ خصوصی طور پہ جب ماہ شعبان کا چاند نظر آئے تو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 دفعہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، دوسری دفعہ پڑھیں، پھر تیسری دفعہ پڑھیں، پھر تیسری دفعہ پڑھیں، پھر چوتھی دفعہ، پھر 5ویں دفعہ، آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کے
ساتھ ساتھ حاجت بھی اپنی نیت کی جو ہے وہ نیت بھی باندھ لیں تمام حاجات کی، تمام ضروریات کی۔ یا اللہ ماہ رجب کے اس چاند کے، یا اللہ یہ چاند نظر آیا ہے، یہ پورے میرے لیے بابرکت ثابت کر، میری نسلوں کے لیے بابرکت ثابت کر۔ یا اللہ مال و متاع رزق کے لیے، یا اللہ اس کے لیے باعث خوشخبری بنا۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، اللہ کا یہ بڑا جلیل القدر بڑا پیارا نام ہے، جو بہت پیارا نام ہے، جو اسم اعظم بھی کہلاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھا جائے، اللہ پاک اس کو منٹوں میں پوری فرماتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پہ جو عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد کا ہے۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، یا اللہ تو مجھے بھی یا اللہ پریشانیوں سے بے نیاز کر دے، یا اللہ مال و متاع سے بے نیاز کر دے، یا اللہ تمام غم و فکر سے بے نیاز کر دے، یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے۔ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اس طرح پکار کے اللہ کو، جب آپ چاند دیکھنے کے بعد جب اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، 11 ٹائمز پڑھیں گے، دیکھنا آپ کے لیے پورے سال کے رزق کا اللہ پاک انتظام کر دیں گے، آپ کے مقدر حصے کر دیں گے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کی تمام ضروریات اور تمام حاجات کو اللہ پاک پورے سال کی، پوری زندگی کی پوری فرما دیں گے۔ یہ انشاءاللہ تعالی عزیز کروڑوں اربوں کا میں آپ کو وظیفہ خاص میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو ختم کس طریقے سے کرنا ہے؟ ایک دفعہ درود ابراہیمی کا پھر دوبارہ اختتام میں اہتمام کر دیں، جس طرح شروع میں کیا تھا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے آنکھیں بندی رکھیں، کھولنی نہیں ہے، پھر آپ دعا کریں، یا اللہ اس ماہ شعبان کی اس چاند کو میرے لیے خوشخبری والا بنا دے، یا اللہ میری نسلوں کے لیے خوشخبری والا بنا دے، یا اللہ رزق کی بے انتہا بارش کر دے، دولت کی بارش کر دے، یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، یا اللہ میرے گھر میں بیماری ہے تو اس ماہ شعبان کے اس چاند کو یا اللہ صحت والی خوشخبری میرے لیے بنا دے، یا اللہ میری نسلوں کے لیے یا اللہ روزگار کی خوشخبری بنا دے، مال و متاع کے لیے خوشخبری بنا لے۔ آپ اس طرح گڑگڑا کے رو کے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی، پوری زندگی آپ کے لیے اللہ پاک خوشخبریاں رکھیں گے، مال و متاع کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے اس دعا سے، اس عمل سے آپ کی نسلوں کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔